ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ زارا جو ہے اس نے کس طرح سے منور کیا پتا جو ہے وہ کاٹا ہے۔ مظہر کو بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہو گیا ہے اپنی بیٹی پر۔ وہ کہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے میری بیٹی کو اس قدر ٹرین کیا ہے، میری بیٹی میں اتنا ہمت، اتنا حوصلہ جن لوگوں نے پیدا کیا ہے، میں ان لوگوں سے جا کر ایک مرتبہ ملنا چاہتا ہوں، میں ان لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر ان لوگوں نے میری بیٹی میں ایسا کون سا تبدیل کیا ہے، وہ پوائنٹ کس طرح سے میں میری بیٹی کو چینج کیا ہے، میں ان سے جا کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ خیر وہ سارا سے ایڈریس وغیرہ مانگتے ہیں، سارا بے جھجک ایڈریس دے دیتی ہے۔ جب ایڈریس دے دیتی ہے اس کو بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں تو سب کچھ سنبھال لیتی ہوں، سارا سے کچھ بھی سنبھالا نہیں جانا اور نہ ہی وہ سنبھال سکتی ہے۔ پھر وہ کیا کام کرتی ہے، وہ سارا کو کال کرتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ تمہارے بابا نے، مطلب ہمارے بابا نے مجھ سے ایڈریس لے لیا ہے، وہ وہاں آنا چاہتے ہیں، تم ایسے کرو کہ تم وہاں سے نکل جاؤ، تم سرمد کے ساتھ کہیں چلی جاؤ، میں باقی سب کچھ خود سنبھال لوں گی۔ لیکن وہ پھر اپنے گھر نوکرانی کو، نوری کو فون کرتی ہے۔ زارا نوری سے کہتی ہے کہ تم نے اگر گیسٹ وغیرہ آئے تو ان کو گیٹ سے ہی واپس بھیج دینا ہے، تم نے گارڈز کو کہنا ہے کہ گھر میں کوئی نہیں رہ رہا، اس وقت وہ ناردرنز ایریا گئے ہوئے ہیں۔ لیکن نوری اس کی کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتی۔ گھر میں جب سرمد ہے وہ تو سارا کو لے کر چلا جاتا ہے، زارا سرمد کے ساتھ جاتی ہے آؤٹنگ شاؤٹنگ پہ، پیچھے گھر نانا میاں اور اس کی اماں رہ جاتی ہیں گھر میں۔ دکھایا جاتا ہے کہ مظہر جو ہے وہ عادل کے ساتھ مل کر ان کے گھر آتا ہے، ڈور بیل بجائی جاتی ہے اور گارڈ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ زارا بی بی کا گھر ہے، ہم ان سے ملنے آئے ہیں۔ تو گارڈز ان کو لیے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ اندر جب نانا میاں کی نظر پڑتی ہے تو وہ تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ مظہر کو دیکھ کر ان کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مظہر یہاں پہ کیا کر رہا ہے، اگر میری بیٹی نے اس کو دیکھ لیا یا اس نے میری بیٹی کو دیکھ لیا تو ایک نیا ہی ہنگامہ مچ جائے گا، جو کہ نانا میاں نہیں چاہتے تھے کہ ان دونوں کا آپس میں کوئی سامنا ہو یا یہ لوگ آپس میں کسی قسم کی بھی کوئی ملاقات کریں۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ نوری کو سمجھایا جس طرح سے جاتا ہے زارا نے، وہ بالکل بھی ویسی بات نہیں مانتی اور نہ ہی ویسا کوئی پلان جو ہے وہ سکسیس ہوتا ہے۔ نانا میاں بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ مظہر آخر ہمارے گھر لینے کیا آیا ہے، اس کو ہمارے گھر آنے کی پرمیشن کس نے دی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اس کو ہمارے گھر کا ایڈریس کس نے دیا ہے۔ اب ان کو تو نہیں پتا کہ زارا اور سارا دونوں جڑواں بہنیں ہیں، دونوں ٹھیک ٹھاک ہیں، سلامت ہیں، دونوں کی شکلیں سیم ہونے کی وجہ سے دونوں نے اس قدر وہ گیم کھیلی کہ کسی کو شک ہی نہیں ہوا کہ زارا کون ہے، سارا کون ہے، یا مظہر کی بیٹی کون ہے اور شازیہ کی بیٹی کون ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ شازیہ جو ہے وہ اپنی بیٹی سارا کو بہت مس کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ آج میری بیٹی اگر زندہ ہوتی تو وہ سیم میری جیسی ہوتی۔ زارا میں اور سارا میں بہت فرق ہوتا، خیر اس کو نہیں پتا کہ اس کی بیٹی سارا ہی اس کے ساتھ موجود ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ زارا جو ہے اس نے کس طرح سے منور کیا پتا جو ہے وہ کاٹا ہے۔ مظہر کو بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہو گیا ہے اپنی بیٹی پر۔ وہ کہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے میری بیٹی کو اس قدر ٹرین کیا ہے، میری بیٹی میں اتنا ہمت، اتنا حوصلہ جن لوگوں نے پیدا کیا ہے، میں ان لوگوں سے جا کر ایک مرتبہ ملنا چاہتا ہوں، میں ان لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر ان لوگوں نے میری بیٹی میں ایسا کون سا تبدیل کیا ہے، وہ پوائنٹ کس طرح سے میں میری بیٹی کو چینج کیا ہے، میں ان سے جا کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ خیر وہ سارا سے ایڈریس وغیرہ مانگتے ہیں، سارا بے جھجک ایڈریس دے دیتی ہے۔ جب ایڈریس دے دیتی ہے اس کو بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں تو سب کچھ سنبھال لیتی ہوں، سارا سے کچھ بھی سنبھالا نہیں جانا اور نہ ہی وہ سنبھال سکتی ہے۔ پھر وہ کیا کام کرتی ہے، وہ سارا کو کال کرتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ تمہارے بابا نے، مطلب ہمارے بابا نے مجھ سے ایڈریس لے لیا ہے، وہ وہاں آنا چاہتے ہیں، تم ایسے کرو کہ تم وہاں سے نکل جاؤ، تم سرمد کے ساتھ کہیں چلی جاؤ، میں باقی سب کچھ خود سنبھال لوں گی۔ لیکن وہ پھر اپنے گھر نوکرانی کو، نوری کو فون کرتی ہے۔ زارا نوری سے کہتی ہے کہ تم نے اگر گیسٹ وغیرہ آئے تو ان کو گیٹ سے ہی واپس بھیج دینا ہے، تم نے گارڈز کو کہنا ہے کہ گھر میں کوئی نہیں رہ رہا، اس وقت وہ ناردرنز ایریا گئے ہوئے ہیں۔ لیکن نوری اس کی کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتی۔ گھر میں جب سرمد ہے وہ تو سارا کو لے کر چلا جاتا ہے، زارا سرمد کے ساتھ جاتی ہے آؤٹنگ شاؤٹنگ پہ، پیچھے گھر نانا میاں اور اس کی اماں رہ جاتی ہیں گھر میں۔ دکھایا جاتا ہے کہ مظہر جو ہے وہ عادل کے ساتھ مل کر ان کے گھر آتا ہے، ڈور بیل بجائی جاتی ہے اور گارڈ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ زارا بی بی کا گھر ہے، ہم ان سے ملنے آئے ہیں۔ تو گارڈز ان کو لیے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ اندر جب نانا میاں کی نظر پڑتی ہے تو وہ تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔
مظہر کو دیکھ کر ان کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مظہر یہاں پہ کیا کر رہا ہے, اگر میری بیٹی نے اس کو دیکھ لیا یا اس نے میری بیٹی کو دیکھ لیا تو ایک نیا ہی ہنگامہ مچ جائے گا, جو کہ نانا میاں نہیں چاہتے تھے کہ ان دونوں کا آپس میں کوئی سامنا ہو یا یہ لوگ آپس میں کسی قسم کی بھی کوئی ملاقات کریں. ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ نوری کو سمجھایا جس طرح سے جاتا ہے زارا نے, وہ بالکل بھی ویسی بات نہیں مانتی اور نہ ہی ویسا کوئی پلان جو ہے وہ سکسیس ہوتا ہے. نانا میاں بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ مظہر آخر ہمارے گھر لینے کیا آیا ہے, اس کو ہمارے گھر آنے کی پرمیشن کس نے دی ہے, اور سب سے بڑی بات کہ اس کو ہمارے گھر کا ایڈریس کس نے دیا ہے. اب ان کو تو نہیں پتا کہ زارا اور سارا دونوں جڑواں بہنیں ہیں, دونوں ٹھیک ٹھاک ہیں, سلامت ہیں. دونوں کی شکلیں سیم ہونے کی وجہ سے دونوں نے اس قدر وہ گیم کھیلی کہ کسی کو شک ہی نہیں ہوا کہ زارا کون ہے, سارا کون ہے, یا مظہر کی بیٹی کون ہے اور شازیہ کی بیٹی کون ہے. ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ شازیہ جو ہے وہ اپنی بیٹی سارا کو بہت مس کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ آج میری بیٹی اگر زندہ ہوتی تو وہ سیم میری جیسی ہوتی. زارا میں اور سارا میں بہت فرق ہوتا. خیر اس کو نہیں پتا کہ اس کی بیٹی سارا ہی اس کے ساتھ موجود ہے. ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ زارا جو ہے اس نے کس طرح سے منور کیا پتا جو ہے وہ کاٹا ہے. مظہر کو بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہو گیا ہے اپنی بیٹی پر. وہ کہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے میری بیٹی کو اس قدر ٹرین کیا ہے. میری بیٹی میں اتنا ہمت, اتنا حوصلہ جن لوگوں نے پیدا کیا ہے, میں ان لوگوں سے جا کر ایک مرتبہ ملنا چاہتا ہوں. میں ان لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر ان لوگوں نے میری بیٹی میں ایسا کون سا تبدیل کیا ہے, وہ پوائنٹ کس طرح سے میں میری بیٹی کو چینج کیا ہے. میں ان سے جا کے بات کرنا چاہتا ہوں. خیر وہ سارا سے ایڈریس وغیرہ مانگتے ہیں. سارا بے جھجک ایڈریس دے دیتی ہے. جب ایڈریس دے دیتی ہے اس کو بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں تو سب کچھ سنبھال لیتی ہوں, سارا سے کچھ بھی سنبھالا نہیں جانا اور نہ ہی وہ سنبھال سکتی ہے. پھر وہ کیا کام کرتی ہے, وہ سارا کو کال کرتی ہے, اس کو کہتی ہے کہ تمہارے بابا نے, مطلب ہمارے بابا نے مجھ سے ایڈریس لے لیا ہے, وہ وہاں آنا چاہتے ہیں. تم ایسے کرو کہ تم وہاں سے نکل جاؤ, تم سرمد کے ساتھ کہیں چلی جاؤ, میں باقی سب کچھ خود سنبھال لوں گی. لیکن وہ پھر اپنے گھر نوکرانی کو, نوری کو فون کرتی ہے. زارا نوری سے کہتی ہے کہ تم نے اگر گیسٹ وغیرہ آئے تو ان کو گیٹ سے ہی واپس بھیج دینا ہے. تم نے گارڈس کو کہنا ہے کہ گھر میں کوئی نہیں رہ رہا, اس وقت وہ ناردرنز ایریا گئے ہوئے ہیں. لیکن نوری اس کی کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتی. گھر میں جب سرمد ہے وہ تو سارا کو لے کر چلا جاتا ہے. زارا سرمد کے ساتھ جاتی ہے آؤٹنگ شاؤٹنگ پہ. پیچھے گھر نانا میاں اور اس کی اماں رہ جاتی ہیں گھر میں. دکھایا جاتا ہے کہ مظہر جو ہے وہ عادل کے ساتھ مل کر ان کے گھر آتا ہے. ڈور بیل بجائی جاتی ہے اور گارڈ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ زارا بی بی کا گھر ہے, ہم ان سے ملنے آئے ہیں. تو گارڈز ان کو لیے اندر پہنچ جاتے ہیں. اندر جب نانا میاں کی نظر پڑتی ہے تو وہ تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں. مظہر کو دیکھ کر ان کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مظہر یہاں پہ کیا کر رہا ہے, اگر میری بیٹی نے اس کو دیکھ لیا یا اس نے میری بیٹی کو دیکھ لیا تو ایک نیا ہی ہنگامہ مچ جائے گا, جو کہ نانا میاں نہیں چاہتے تھے کہ ان دونوں کا آپس میں کوئی سامنا ہو یا یہ لوگ آپس میں کسی قسم کی بھی کوئی ملاقات کریں. ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ نوری کو سمجھایا جس طرح سے جاتا ہے زارا نے, وہ بالکل بھی ویسی بات نہیں مانتی اور نہ ہی ویسا کوئی پلان جو ہے وہ سکسیس ہوتا ہے. نانا میاں بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ مظہر آخر ہمارے گھر لینے کیا آیا ہے, اس کو ہمارے گھر آنے کی پرمیشن کس نے دی ہے, اور سب سے بڑی بات کہ اس کو ہمارے گھر کا ایڈریس کس نے دیا ہے. اب ان کو تو نہیں پتا کہ زارا اور سارا دونوں جڑواں بہنیں ہیں, دونوں ٹھیک ٹھاک ہیں, سلامت ہیں. دونوں کی شکلیں سیم ہونے کی وجہ سے دونوں نے اس قدر وہ گیم کھیلی کہ کسی کو شک ہی نہیں ہوا کہ زارا کون ہے, سارا کون ہے, یا مظہر کی بیٹی کون ہے اور شازیہ کی بیٹی کون ہے. ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ شازیہ جو ہے وہ اپنی بیٹی سارا کو بہت مس کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ آج میری بیٹی اگر زندہ ہوتی تو وہ سیم میری جیسی ہوتی. زارا میں اور سارا میں بہت فرق ہوتا. خیر اس کو نہیں پتا کہ اس کی بیٹی سارا ہی اس کے ساتھ موجود ہے.